اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 7۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کے عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ طریقے سے لیا تھا، جب کہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے پچھلی آیت میں وضو، غسل، تیمم کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب اس آیت میں مندرجہ ذیل باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے والی آیتوں میں دین اسلام کی تکمیل کے بارے میں جانا، حلال چیزوں کی فہرست میں کیا وسعت اور کشادگی ہے اس بارے میں پڑھا، پاکیزگی کے احکامات کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ تو اب یہاں پہ نعمتوں کی یاد دہانی اور وہ عہد یاد کروایا جا رہا ہے جو انسانیت نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی تخلیق کے وقت کیا تھا۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ اس عہد کی تائید ہے، کیونکہ انسان اس میں یہ عہد کرتا ہے، بلکہ اس عہد کی تائید کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کروں گا، وہی عبادت کے لائق اور احکام الحاکمین ہے۔ اور بندہ اس میں یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ میرے قائد اور پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں انہی کے طریقہ اور فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زندگی کے تمام معاملات کرتا رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنے والے اور قرآن کا تقوی اختیار کرنے والے ہی اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو وہ خوشی کے ساتھ ان کے صحابہ کرام سنتے تھے، اور تعظیم کی بنا پر آپ کی طرف نظر اٹھا کر بات نہ کرتے تھے۔ مکہ والوں کا نمائندہ عروہ بن مسعود اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا تو کہا، اے میری قوم، میں وفود کے ساتھ بادشاہوں کے پاس گیا تھا، مجھے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی جانے کا موقع ملا، مگر اب کی قسم جتنی عزت و تعظیم محمد کے ساتھی اس کی کرتے ہیں، کسی بادشاہ کی رعایا اتنی تعظیم اس کی نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم، وہ تھوک نہیں پھینکتے مگر ان کے ساتھیوں کی ہتھیلیوں میں گرتا ہے، اور وہ اسے اپنے چہروں اور جسم کے ساتھ مل لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل میں جلدی کرتے ہیں، اور قریب ہے کہ اس کے ساتھی اس کے وضو کے پانی پر لڑ پڑیں۔ جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ اپنی آوازوں کو بہت پست کر لیتے ہیں، آپ کی عظمت کی وجہ سے نگاہ نہیں اٹھاتے، اور تحقیق کے بعد تمہارے سامنے یہ ایک عظیم چیز میں نے پیش کی ہے، اسے قبول کر لو۔ آخر میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے کا ذکر ہے، یعنی خفیہ راز بھی اس کے سامنے کھلے ہیں، اور وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تقوی دل میں ہوتا ہے اور اللہ دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں ایک مجلس کے دوران فرمایا کہ تم ان باتوں میں میری بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نہ تم چوری اور نہ تم زنا کرو، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اور تم کسی پر من گھڑت بہتان نہ باندھو، اور نہ ہی نیکی کے کاموں میں نافرمانی کرو۔ جس نے اس بیعت کی پاسداری کی اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ جس کس نے ان باتوں کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں سزا دے گا جو اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جس نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر اگر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے سزا دے چاہے تو وہ درگزر فرما دے۔ پھر ہم سب نے اس پر بیعت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔